پیچھے بیٹھے ہیں بات نہیں آئے گی وہ آج سے بیٹھتے رہیں گے آگے جگہ تاکہ آپ کو آگے آئے گی تاکہ بعد میں آنے والے بیٹھتے رہیں گے ان کے سوال فاتحہ. ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. به نستعين وهو خير المعين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام والتحية والإكرام على رسوله الكريم مولانا ومولا الثقلين محبوب رب المشرقين طه وياسين بالقاسم ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المقتولين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين آمين يا رب العالمين. أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. صلوات النبي. اذان گرامی القدر، خالق کائنات مالک ارض و سماوات، جتنا بھی اس کا شکر بجائے لائے غم ہے، اس نے یہ سعادت ہمارے حصے میں رکھی اور ہمیں شرف بخشا کہ ہم اس کے شکر کے لیے حسین کا تذکرہ. یہ ذکر حسین شکر معبود کا ایک ذریعہ. اگر حسین نہ ہوتے تو معبود کے شناخت اور پہچان و معرفت ذریعہ معرفت خالق کائنات ذات حسین ہے. تو اب لازم ہے کہ جس نے ہمیں خدا تک پہنچایا ہے، جس نے ہمیں خدا کی معرفت عطا کی ہے، اگر اس کا شکر ادا نہ کر سکے تو اس خدا کا کیا شکر ادا کریں گے کہ جس نے ہمیں پیدا کیا ہے. اور اس حسین کا شکر ادا کرنے سے پہلے نوجوانوں یہ جملہ حال سے کہہ بزرگوں سے دعا اور تائید چاہتے ہیں. اس حسین کا شکر ادا کرنے سے پہلے ہر صاحب احساس
اور عقل و شعور انسان پر واجب ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کا شکر ادا کرے کہ والدین نے تربیت کے ذریعے سے معرفت حسین عطا کی. اگر والدین فرش عزا تک لاتے نہیں تو حسین ہمیں ملتے نہیں. اگر والدین ہماری انگلی پکڑ کے ہمیں فرش عزا تک لاتے نہیں تو ہمیں حسین ملتے نہیں. بہت دور جانے کی ضرورت نہیں. جملے کے لیے سامنے کی بات ہے جن کے والدین نے بچوں کو فرش عزا نہیں دکھایا وہ آج بھی حسین کو نہ پہچان سکتے. اور جب حسین کو نہیں پہچانتے تو خدا کو کہاں پہچان پائے. اور عدم معرفت خداوندی کی دلیل ہے کہ جو یہ کہہ دیتے ہیں کہ جب جہنم کہے گا مجھے اور چاہیے تو اللہ اپنی ٹانگ ڈال دے گا. مجھے اس روپ پہ نہیں جانا ہے. میں صرف اپنے بھائیوں کے ذہن کو اپنے سے مضبوط کرنے کے لیے بلا کہتا ہوں کہ معرفت ضروری ہے. حسین کو پہچاننا ہے تو والدین کی معرفت اور معرفت والدین کے ساتھ ساتھ شکرانے والدین کا تشکر شکریہ اور اسی شکریہ کے سلسلے کی یہ آیت ہے کہ جسے میں نے بطور عنوان آپ کے سامنے تلاوت کی ہے. عام طور پر یہ بزرگ سوچ رہے ہوں گے کہ مولانا یہ کون سی آیت پڑھ رہے ہیں. یہ آیت تو عام طور پر 40ویں اور 82ویں اور اِسال ثواب میں پڑھی جاتی ہے. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. اے پروردگار ہمارے والدین کے ساتھ بھی تم ایسا ہی کرم کرنا جیسا انہوں نے ہمارے ساتھ ہمارے بچپنے میں کیا. یہ تو 40ویں میں پڑھی جاتی ہے آیت اور اس آیت کو میں نے آج کی مجلس کے لیے منتخب کیا. میرے عزیزو کیوں؟ اس لیے کہ آج کی جو مجلس ہے وہ منسوب اور مخصوص ہے کربلا کے ننھے مجاہد سے. اور آپ کے اذہان عالیہ میں انشاءاللہ ہوگا کہ اب سے 3 سال قبل 2 سال تو لاک ڈاؤن کا عرصہ چلا گیا لیکن اس کے پہلے جب پاکستان کو یہ شرف ملا تھا اسی عزا خانے میں جبکہ نوعیت دوسری تھی. الحمدللہ آج اس کی نوعیت دوسری نظر آ رہی ہے اور انشاءاللہ بہت جلدی بہترین اس کی شکل و صورت ہمارے سامنے آئے گی. جتنے لوگ بیٹھے ہیں جو حسین کی مجلس سے شغف رکھتے ہیں محبت رکھتے ہیں ہر ایک کا فریضہ ہے کہ عزا خانہ کسی کے گھر کی میراث نہیں ہے حسین کی میراث ہے اور حسین کی میراث میں ہر غلام حسین کو بڑھ چڑھ کر کے حصہ لینا چاہیے. یہ نہ سوچیے گا کہ کمیٹی والوں نے مجھ سے کہا ہے کہ اپیل کر دیے گا. بات آگے کو کہہ دیا ہے اس لیے کہ ہر ایک کی ذمہ داری ہے. بہرحال تو عزیزان گرامی قدر یہ میں نے اس وقت مجلس میں 3 سال قبل جب میں آیا تھا عرض کیا تھا پوری مجلس شیخار کے حوالے سے ہی پڑھی تھی. اس میں ایک حدیث میں نے پڑھی تھی کہ پیغمبر نے فرمایا ہے بات کے اذان کو وہاں تک لے کر کے میں اپنی بات سے بات کو ملا کر کے گفتگو آگے بڑھا رہا ہوں. یاد رکھنا پیغمبر کی حدیث ہے کہ مجھے بچوں کی 5 عادتیں پسند ہیں. 5 عادتیں پسند ہیں. ان میں سے ایک عادت یہ کہ بچوں کا رونا اور ہنسنا. بچے بہت جلدی روتے بھی ہیں اور جتنا جلدی روتے ہیں اس سے زیادہ جلدی ہنس دیتے ہیں. اے پیغمبر یہ آپ کو بچوں کا ہنسنا اور رونا کیوں پسند ہے؟ نبی نے آواز دی اس لیے ہنسنا اور رونا پسند ہے کہ بچہ رو کے بتاتا ہے زندگی میں غم بھی ہے ہنس کے بتاتا ہے خوشی بھی ہے. دوسری چیز بچے کا مٹی سے کھیلنا. ابھی نیلا کے ساتھ کپڑا پہنایا اور ذرا سی پلک جھپکی نظریں ہٹی بچے مٹی میں. پیغمبر اسلام جو بچے مٹی سے کیوں شغف رکھتے ہیں کیوں محبت رکھتے ہیں؟ پیغمبر نے فرمایا کہ بچہ بتانا چاہتا ہے بڑوں کو یاد رکھو اسی مٹی سے پیدا ہوگے اور اسی مٹی میں ملو گے. کیا مطلب ہے اس کا؟ کس سے پیدا ہوگے اس میں مل جاؤ گے
کا بچہ بتانا چاہتا ہے اپنی حیثیت نہ بھولنا، اپنی اوقات نہ بھولنا، اسی سے پیدا ہوئے ہو، یہی حیثیت ہے اور اسی میں مل جاؤ گے، لہذا اس کے اوپر ہو تو اکڑ کے نہ چلو، کم سے بڑا کون نہیں عزیزو، ہمیں ہمیشہ اس کے سامنے سر نیگو رکھنا چاہیے۔ یاد رکھے جو انسان جتنا جھک کے چلتا ہے اتنا ہی بلند ہوتا ہے، اتنا ہی بلند ہوتا ہے، اس لیے کہ پھلدار پیڑ کبھی تنا نہیں رہتا، جس پیڑ میں درخت میں پھل لگتے ہیں وہ کبھی اکڑ کے نہیں رہتا، ہمیشہ جھک کے رہتا ہے۔ لہذا میرے نوجوانوں اگر چاہتے ہو کہ تمہارے اندر اخلاص، محبت، مرحمت، بھائی چارگی، شرافت کے پھل لگے تو ہمیشہ جھک کے رہنا، اکڑ کے نہیں۔ اگر چاہتے ہو کہ بلند رہو، لوگ تمہاری حفاظت کریں تو ہمیشہ جھک کے رہنا۔ دیکھو مجلسیں درسگاہ ہیں، حالانکہ جملے تو میں عرض کرتا چلوں گا، تو یہ عادت ہے بچوں کی، جلدی ہنسنا، خوشی ہونا، بچوں کا مٹی میں کھیلنا، بچوں کا کھلونا بنانا اور توڑنا۔ بچے کھلونا لیتے بھی ہیں اور توڑ بھی دیتے ہیں، یا رسول اللہ یہ کیوں پسند ہے آپ کو؟ ہم نے 500 روپے کی کار دلائی، کھیلتے کھیلتے توڑ دیا، صاحب یہ کیا ہے؟ اب غصہ نہیں آئے گا بڑی محنت سے اس مہنگائی کے زمانے میں گھر کے خرچے سے پیسہ بچا کر کے بچے کو دیا ہے، اور وہ آتے ہی 2 دن نہیں گزرا کہ توڑ دیا اور پھر نئے کھلونے کے لیے رو رہا ہے، تو مجھے پھر چاہیے نیا؟ کہا دیکھو یاد رکھو یہ بچہ کھلونا خرید کر کے یا بنا کر کے توڑ نہیں رہا ہے، بلکہ تمہیں بتا رہا ہے زندگی ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے زندگی۔ یہ ساری چیزیں ہیں عزیزان گرامی تک بچوں کی کہ جو پیغمبر کو پسند ہے، اسی کے ذہن میں نے آپ کے سامنے علی اصغر کی عظمت بیان کی تھی۔ اب پہچانے علی اصغر ہے کون؟ آیت کا ترجمہ کرنے جا رہا ہوں، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، پروردگار جیسی انہوں نے میری تربیت کی، میرے اوپر رحم کھایا، ویسے ہی تم ان پر رحم کھانا، جیسے انہوں نے ہمارے ساتھ تربیت کی۔ پتہ چلا بچوں کی زندگی کے اوپر ماں باپ کی تربیت کا اثر ہوتا ہے۔ بہت توجہ عزیزوں، میں اپنی مسجد تک آ گیا ہوں، گفتگو پوری انشاءاللہ کوشش رہے گی اس سال کی عظمت علی اصغر بتانے کی، جبکہ آپ جانتے 6 مہینہ زندگی، ایک منظر ملا مدینے سے رخصتی کا، اور اس کے بعد ایک آدھ جملہ شب عاشور، اور اس کے بعد سیدھے عصر عاشور، گہوارے سے گر کر کے مقتل میں آنا اور شہید ہو جانا، یہی ہے نا علی اصغر کی زندگی۔ مگر میں اس زندگی کے حوالے سے علی اصغر کے فضائل پڑھوں گا، بس آپ کی دعائیں چاہتا ہوں بزرگوں کی، اس لیے کہ میں نے ایک بہت ہی سخت رخ کا انتخاب کر لیا ہے، اور بغیر آپ کے سہارے کی میں اس منزل کو پورا نہیں کر سکتا، نتیجے تک نہیں پہنچ سکتا۔ علی اصغر کی مجلس ہے تو اب گفتگو بھی تو اس مجاہد کی ہونی چاہیے کہ جو شہادت حسینی کی آبرو ہے، بھائی جس کی مجلس ہے گفتگو اسی کی، اور علی اصغر ہے آبرو شہادت حسینی، بڑا جملہ ہے، علی اصغر آبرو شہادت حسینی ہے، اگر اصغر کی شہادت نہ ہوتی تو حسین کی شہادت آج زندہ جاوید نہ ہوتی۔
यहाँ रुक रहा हूँ, एक जुमला कहना चाहता हूँ। आज जुमला नहीं, अल्लाह का जुमला, मेरा नहीं, मैंने ये कहा है इमामत के हवाले से। कुरान मजीद में रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया है, बहुत तवज्जो भाई, कुरान मजीद में सिर्फ एक जुमला, रब्बुल इज्जत का इरशाद है, वजअलना मिनहुम अइम्मतन यहदूना बिअमरिना लम्मा सबरू वजअलनाहुमुल वारिसीन। ये है आयत, अपने भाइयों के तर्जुमा करो, वजअलना मिनहुम अइम्मतन, और हमी ने उनमें से, मिनहुम उनमें से, अइम्मतन कुछ इमाम बनाए, यहदूना बिअमरिना जो हमारे अम्र से हिदायत करते हैं, लम्मा सबरू जबकि वो सब्र करते हैं, वो वजअलनाहुमुल वारिसीन, और हमने उन्हीं को वारिस भी बनाया है। आयत आपके सामने पड़ी, इमाम बनाया, मेरे हुक्म से हिदायत करते हैं। इमाम कब बनता है? शर्त है लम्मा सबरू, जबकि वो सब्र करे। तो पता चला इमामत के लिए सब्र जरूरी। मंजिल तक आने के लिए सिर्फ 2-3 आयत पढ़ो जल्दी जल्दी, ठीक है? एक आयत लम्मा सबरू, जब वो सब्र करे। इमामत की शर्त सब्र, इमाम बेसब्रा नहीं होगा। अगर सब्र नहीं तो इमाम नहीं। इमाम में सब्र होना जरूरी है। एक चीज, दूसरी आए वो इज़्तला इब्राहिम रब्बहू बिकलिमातिन फअतम्महुन्ना फ़क़ाल इन्नी जाइलुका लिन्नासि इमामा। इमामत पहली मंजिल जमीन पर इब्राहिम, इमामत देने से पहले इरशाद फरमाया कि हमने इब्राहिम का चंद कलिमात के जरिए से इम्तिहान किया। जब वो इम्तिहान कामयाब कर लिया तो मैंने कहा कि मैं तुम्हें लोगों का इमाम बना रहा हूँ। अब लोगों का इमाम बनने के लिए जब इम्तिहान है तो कायनात का इमाम। तो पता चला इमामत के लिए इम्तिहान। तो दूसरी आई, इमामत का इम्तिहान होगा और इमाम को इम्तिहान में शामिल होना है। बहुत तो इमाम इम्तिहान तो होगा इमाम का, कभी डायरेक्ट होगा कभी इनडायरेक्ट होगा, मगर होगा इमाम का इम्तिहान। अब देखिए इनडायरेक्ट इम्तिहान इमाम का, सर ये इम्तिहान इस्माइल, ये इशारा करके बाढ़ो मेरे नौजवानों सब जानते हो, बकरीद पे गोश्त खाते हो, जिसकी याद में खा रहे हो गोश्त, उसी इम्तिहान की बात कर रहा हूँ। बेटा मैंने ख्वाब में देखा तुम्हें काट रहा हूँ, ज़िबा कर रहा हूँ, अब्बा कर दीजिए, अल्लाह ने जो हुक्म दिया। तो बताइए इम्तिहान किसका, इब्राहिम का या इस्माइल का? इब्राहिम का ना। अब इस्माइल क्या जवाब दे रहे हैं? अब्बा ज़िबा कीजिए, जो हुक्म मिला करिए, जो मिला कर डालिए, मगर ये कह करके चुप हो जाते। मैं इसके बाद क्या फरमाया? सतजदूनी इंशाअल्लाह मिनस साबिरीन। अब्बा जान आप मुझे सब्र करने वालों में पाइएगा। मेरे नौजवानों मेरे साथ हो जाओ, मैं आ गया हूँ मस्जिद में। मेरे अब्बा कर डालिए जो हुक्म मिला है, आप मुझे साबिर पाइएगा। भाई इम्तिहान है इब्राहिम का, सब्र की बात इस्माइल क्यों कर रहे हैं? गौर करें, इम्तिहान इब्राहिम का है ना, सब्र की बात इस्माइल क्यों कर रहे हैं? आवाज याद रखो, इमामत के इम्तिहान के लिए अगर कोई जरिया बने तो उस जरिए का भी साबिर होना जरूरी। इम्तिहान इमाम का, मगर जिसके जरिए होगा, अगर
یہ جملہ پہنچ گیا تو کربلا کے شہداء کی عظمت سمجھ میں آ جائے گی میرے عزیزو. امتحان ہوگا ایمان کا مگر جس کے ذریعے ہوگا وہ بھی ناصبرا نہیں ہوگا, اس کا بھی صابر ہونا ضروری. میں کچھ کہہ رہا ہوں میرے عزیزو, جس کے ذریعے امتحان امام کا ہوگا وہ بھی صابر ہوگا. سلام کرو حسین کے صحابہ کہ جن میں کوئی بے صبرا نہیں آئے. امتحان امام کا مگر کوئی ایک دکھا دو کربلا میں جس کے بے صبری نظر آئے, بے چینی ہو, اضطراب ہو. نہیں نا, شرط ہے امامت کی صبر, امتحان میں صابر ہو. لیکن جس کے ذریعے ہوگا وہ بھی صابر ہوگا. یہ اسماعیل نے بتا دیا پہلی منزل پہ. امتحان حسین کا صابر حبیب, امتحان حسین کا صابر سعید, امتحان حسین کا صابر ذوالقرنین, امتحان حسین کا صابر عباس, امتحان حسین کا صابر علی اکبر, امتحان حسین کا صابر قاسم, امتحان حسین کا صابر آل محمد, امتحان حسین کا صابر علی اصغر. بہت توجہ عزیزو. اچھا صاحب حسین امتحان کے لیے آئے ہیں نا, اور صبر ہے. اب جو ذریعہ امتحان ہے, میں یہیں پر ایک جملہ کہنے کو نہیں چاہتا ہے, اگر آپ محسوس کر لیں تو صبر یعنی اطمینان, صبر یعنی سکون, صبر یعنی آرام, صبر یعنی خوشی. علامت قبولیت, صبر علامت ہے قبول ہونے کی. صبر, سکون, چین, آرام, اطمینان, اسی کا نام ہے صبر. صبر میں اضطراب نہیں, تڑپ نہیں, بے چینی نہیں, رونا نہیں. میں نے جملہ عرض کر دیا میرے والے باتوں, صبر میں بے چینی نہیں, اضطراب نہیں, تڑپ نہیں. صبر میں بے چینی نہیں, اضطراب نہیں, تڑپ نہیں. صبر میں رونا نہیں, صبر میں اطمینان, سکون, اطمینان, سکون, اطمینان, سکون. صبر میں مسکراہٹ ہے, رونا نہیں ہے. صبر میں مسکراہٹ ہے. پہچانو علی اصغر کون ہے, جس کا ماتم کرنے بیٹھے ہو. یہ شیخار ہے کون؟ کربلا کے مجاہدین, کربلا کے مجاہدین جتنے آئے. یہ بتائیے مجھے, میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں اپنے پورے مجمع سے, اور جہاں تک آواز جا رہی ہے ہر ایک سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ حسین بار بار کیوں کہہ رہے ہیں مکے سے چلنے کے بعد سے بلکہ مدینے ہی سے کہ دیکھو میں مرنے جا رہا ہوں. میرا جملہ پہنچ جائے کاش, تو علی اصغر کی عظمت سمجھ میں آ جائے گی. حسین بار بار کہہ رہے نا میں شہادت کے بھی جا رہا ہوں, مرنے جا رہا ہوں, جو میرے ساتھ چلے گا وہ مرے گا. چلے جاؤ, چلے جاؤ, اسے جانا ہے چلا جائے. آخری منزل پہ یہاں تک کہہ دیا چراغ بجھا رہا ہوں, چلے جاؤ. بہت توجہ عزیزو.
علی اصغر کی عظمت سمجھ لو، سلام کر دینا، بات پہنچ جائے تو یہی تو کہا امام نے، چراغ بجھا لو چلے جاؤ۔ جنت کی ضمانت حسین نے کہا۔ اچھا لو یہ دیکھو، یہ تمہاری جگہ، یہ تمہاری جگہ، یہ تمہاری جگہ، یہ تمہاری جگہ، اب جاؤ جاؤ۔ اچھا ایسے نہیں جانو، شرم آ رہی ہے، یہ بچے انگلی پکڑو جاؤ، جس کی انگلی چاہو پکڑو، لے کر کے چلے جاؤ۔ مجھے بتاؤ شب عاشور ایک نام بتا دو، کوئی گیا؟ نہیں گیا نا؟ میرے عزیزوں جملہ دے رہا ہوں، بڑی محنت کی ہے جملے کے لیے، دعائیں چاہتا ہوں بزرگوں سے، کوئی ایک گیا؟ نہیں گیا؟ کیوں نہیں گیا؟ حسین نے جنت دکھا دی، وعدہ لے لیا، کہہ دیا نا کہ بچوں کا ہاتھ پکڑو چلے جاؤ، کوئی گیا؟ نہیں گیا نا؟ حسین کہہ رہے جاؤ، مگر جو بیٹھے ہیں بیٹھے ہیں، اور صرف بیٹھے نہیں رہے، آخری جملے کے بعد تلوار بھی نکل آئی، گردنوں پہ رکھ لیا، منظر آپ کے سامنے ہے۔ میں نے کہا علی اصغر کو سمجھنا ہے تو کربلا سے سمجھو، مظاہر کی وادیوں سے مظاہر کی منزل تک لے کے چل رہا ہوں، علی اصغر کو سمجھ لو۔ بھائی پچھلے سال کی گفتگو ریپیٹ نہیں کر رہا ہوں میں، علی اصغر کی عظمت پہچاننا۔ چلے جاؤ، نہیں گیا، چراغ چلا، منظر کیا؟ گردن پہ تلوار۔ جب اب میں سوال کرتا ہوں، بتاؤ یہ جتنے بیٹھے ہیں یہ مختار تھے یا مجبور؟ یہ مختار ہیں یا مجبور؟ یہ زبردستی روکے گئے ہیں یا اپنی مرضی سے رکے ہو؟ بولنا میرے عزیزوں، اپنی مرضی سے رکے ہیں تو پتہ چلا کربلا میں کوئی لایا نہیں گیا ہے، سوائے ہے۔ میرے عزیزوں جو رسپانس دینا چاہیے تھا نہیں ملا مجھے۔ کربلا میں کوئی زبردستی لایا نہیں گیا ہے، 72 میں ایک بھی چیلنج ہے ممبر سے، 72 میں کوئی ایک بھی لایا نہیں گیا ہے۔ جو بھی آیا اپنی مرضی سے آیا، اپنے اختیار سے آیا، شکریہ، جو بھی آیا اپنی مرضی سے آیا، اپنے اختیار سے آیا۔ کسی ایک کا بتاؤ۔ اچھا علی اصغر کو سمجھ لو، اصغر کیا ہے؟ دیکھیے ابھی آپ حضور، آپ کے چھوٹے بچے ہیں، اللہ سلامت رکھے، آپ اپنی بیوی کے ساتھ مظفر پور سے برامپورہ سے ذرا سفر کیجیے 2 دن کے لیے کہیں پر، بچوں کو چھوڑ کے جائیں گے؟ نہیں نا؟ لے کے جائیں گے نا اپنے بچے کو؟ چھوٹا بچہ اگر میاں بیوی دونوں سفر کر رہے ہیں تو بچے کو چھوڑ کے تو جائیں گے نہیں، اور اگر بچہ دودھ پیتا ہو چھوڑ کے نہیں جائیں گے، لے کے جائیں گے نا؟ تو اس کا مطلب اصغر آئے نہیں، لائے گئے۔ پہچاننا علی اصغر کون ہے؟ اس کا مطلب مولانا حسین بھی آ گئے، نواب بھی آ گئے، تو علی اصغر آئے نہیں، لائے گئے۔ آنے اور لانے میں فرق ہے نا؟ آنے میں اپنا اختیار، لانے میں دوسرے کا اختیار۔ تو علی اصغر کو تو لے کے آئے ماں باپ، نہیں ہے نا؟
कसम खुदा की अजमत पहचान ले लो, कसम खुदा की अहले बैत के घराने की कोई फर्क अगर कोई काम करती है तो बगैर मसलहत के नहीं करती। मेरा जुमला महसूस करिएगा, अहले बैत की कोई फर्क बगैर मसलहत के कोई काम नहीं करती। मैं मासूम की बात नहीं कर रहा हूं, मैंने कहा कोई फर्क बगैर मसलहत के नहीं करती। अब सलाम करो बीमार सुगरा को, जिसने घर में तो रुखसत कर लिया मगर फिर आ गई, एक बार कर दे दो। नहीं मेरा बच्चा मेरे साथ नहीं आया। ये सुगरा असगर को गोद में ले रही है। क्यों? क्या इसलिए कि अभी मेरे भाई का इख्तियार खुला नहीं। दुनिया यही कहेगी माँ बाप गए तो चला गया। मैं कुछ कह रहा हूँ मेरे अभी को, माँ बाप गए तो चला गया। मुझे असगर का इख्तियार दिखाना है, इख्तियार दिखाना। अम्मा मेरे भाई को मुझे को दे दिया, अब जाओ खुदा हाफिज़, छोड़ के जाएंगे नहीं तो अपनी से जिसकी गोद में आए हाथ बढ़ाओ ले लो, ये अपने से जाए। अपने से जाए, ये अपने से जाए नहीं कह रही है, असगर का इख्तियार दिखा रही है। गौर करें, असगर का इख्तियार क्या है। अम्मा आगे बढ़ गई, आप मेरे लाल देखा बहन से लिपट गए, तू भी आगे बढ़ी, हाँ लाल देखा लिपट गए किसी की गोद में। हुसैन आगे बढ़े, बाप तू आ जा मेरी गोद में। जुमला सब कर रहा हूँ, जुमला सब कर रहा हूँ मैं। बाप है बाप, मैं बाप बन करके आया हूँ, आजा मेरी गोद में। गया ये तक नहीं महसूस किया आपने? हुसैन जब तक बाप बन के बुलाते रहे, हुसैन जब तक बाप बन के बुलाते रहे। अली असगर बहन की गोद नहीं छोड़ रहे, लेकिन जैसे ही हुसैन ने इमाम बन करके कहा, मुझे पता है कि ये जुमले आप हमेशा मसाइब की वादियों में सुनते आए हैं, फज़ाइल की वादियों में रह करके इन जुमलों को सुनना बहुत मुश्किल होता है। बुजुर्गों की आंखों में आंसू मुस्तकिल मैं देख रहा हूँ, मेरे नौजवान हैरत में हैं। अली असगर की अजमत समझ में नहीं आ रही है, क्या है अली असगर? बाप बन करके कहते रहे, अब नहीं आए, मैं बहुत दूर लेके जाऊंगा तुम्हें अली असगर का इख्तियार दिखाने के लिए। अली असगर का इख्तियार बाप बन करके हुसैन कह रहे, हाँ मेरे लाल नहीं आए, लेकिन इमाम बन करके कहा, आओ मेरे लाल। गोद छोड़ दी, गोद छोड़ दी। मौला अच्छा यही मामला था तो बीबी और सुगरा घर के अंदर कर लेते, यही बात पहली सदी पे कर लेती। सुनना मैंने कहा मसले से खाली नहीं होता, अहले बैत के घराने की किसी फर्क का भी कोई काम घर के अंदर जब पहली मतबा रुखसत हो रही थी उसी वक्त काम कर लेती ना, असगर को गोद में ले लेती, जाइए आप तो खुदा और ये मंजर हो जाता। माँ बढ़ती लेती, बापी बढ़ती लेती, बाप लेता, किसी पास नहीं जाते तो इमाम आता, और साइड इमाम बन करके फिर बुला लेते।
चले जाते, लेते चले जाते। सुगरा मान देगी नादान, अगर मैं चाहती तो घर में भी कर लेती। यही काम होता, यही काम होता, मगर जब घर की चार दीवारी में होता तो किसी को इख्तियारे अली असगर नजर नहीं आता, किसी को इख्तियारे अली असगर नजर नहीं आता। दुनिया यही थी, माँ बाप चाह रहे थे चले गए, मैं चार दीवारी में नहीं, घर के बाहर इस मंजर को पेश करूंगी ताकि दुनिया पहचान ले जिस फौज का अली असगर अपनी मर्जी से गया हो, जबरदस्ती ना आया हो, उस फौज का अली, उस फौज का अब्बास और मोहम्मद मेरे असगर है। मैंने कहा ना आप ये शहादत हुसैनी का नाम है अली असगर। क्या बताऊं उसी से, वक्त तेजी से निकल गया। मजलिस भी काफी से बड़ी शुरू, उमूमन ये मजलिस 10 बजे शुरू होती और अब नमाज के बाद 1 बजे बाद शुरू, तकरीबन 2 बजे के करीब मुझे नंबर मिला। मैं आपको क्या बताऊं अली असगर है पता नहीं, पहचाने कौन है अली? अब आइए करबला आ गई, पहचाने अली असगर का इख्तियार, इख्तियार। अब यहाँ से ये मजमा चाहे रो के सुने चाहे हंस के सुने, इसलिए कि अब कदुलगाह से अली असगर की असमत बयान कर रहा हूं। इख्तियारे अली असगर, असगर कौन? मेरे अजीज एक जुमला कहना चाहता हूं अपने नौजवानों को पैगाम के तौर पर, याद रखना करबला के मैदान में जब मबारिस तनावी हुई तो इमाम हुसैन ने, तफसीर का वक्त नहीं है, तफसीर से बयान करूं, 1 मिनट के अंदर मैं जल्दी से बात को समेटता हूं, और से सुन लेना। अहम रूह है मेरे नौजवान, जहां तक आवाज चाहे, अगर कोई तुमसे सवाल करे तो जवाब दे सकते हो। करबला के मैदान में मजलूम करबला जब कहा गया कि और लड़ने के लिए इस आशूर, तो हुसैन मजलूम गरीब करबला ने अपने करीब जवाब को बुलाया, अकबर मेरे पास आ, बगल में तलवार बांध दी और बांधने बाद घोड़े पे बिठाया, बिठा के कहा जाओ मेरे घर खुदा। इसीलिए अली असगर को करबला का पहला शहीद भी कहा जाता है। ज़ियारत में जुमला अस्सलाम अलैका या अव्वल शहीद, ऐ पहले शहीद तुम पर मेरा सलाम। अकबर घोड़े पे बैठ के बड़े अब्बास ने रोक लिया, कहा मेरे रहते नहीं। अब्बास को देख करके कासिम और मोहम्मद आ गए, चचा मेरे रहते नहीं। अहले बैत को देख के असहाब ने घेर लिया, हमारे रहते नहीं। ठीक मंजर आपके सामने। अब असहाब शहीद होने लगे, बहुत तवज्जो मेरे नौजवानों मेरे दोस्तों, असहाब शहीद हो रहे। और रुको यहाँ, असहाब शहीद हो रहे हो और अब असहाब काफी देर के बाद चाह हुसैन ये क्या किया, ये आए हुए गए थे, ये असहाब और साथ ये गैर है ना, गैर है ना। अली असगर की अजमत समझना है तो मुझे सुनो, क्या है अली असगर? मैंने कहा ना आबरू शहादत हुसैनी दलील दे रहा हूं, करबला का आग की आबरू का नाम है अली असगर, दलील दे रहा हूं। बोला ये गैर थे असहाब और साथ, इनको पहले शहीद कर दिया। अगर ये दुश्मन तुम्हारा इतराज करे, हुसैन ने अपनों को रोक दिया, गैरों को शहीद करवा दिया, तो उसे मक्तल का मंजर दिखा देना। हुसैन ने अली अकबर को पहले भेजा, अच्छा मौला जब नहीं मिला तो पहले अली अकबर को क्यों तैयार किया? अब ये मेरा सवाल, मौला अली अकबर को क्यों भेज रहे? आवाज दी, मुनादान जरा करबला
اگر مبارز طلبی میں میں ڈائریکٹ کسی صحابی سے کہتا تو دشمن اعتراض کرتا، بیٹے کو بچا دیا خیر کو مار دیا، وہی اعتراض پلٹ جاتا کہ نہیں پلٹتا؟ جو آج اعتراض ہے پہلے غیر کو شہید کروا دیا اپنوں کو بعد میں، یہ اعتراض پلٹ جاتا نا۔ آواز دی میں پہلے اکبر کو بھیج رہا ہوں، بولا کیوں؟ تاکہ اصحاب کو روک کر کے دنیا کو بتا دوں، بھیج میں اپنے بیٹے کو رہا تھا، اپنے جوان کو اصحاب نے روک لیا، تو میں نے اصحاب کو بھیج دیا، مولا یہ اصحاب کو جلدی جلدی کیوں شہید کر رہے ہیں؟ ایک کے بعد اصحابی کو کیوں بھیج رہے ہیں؟ بچوں کو بھی بھیج دیجیے، آواز دی نہیں، سنا کربلا اس جنگ کا نام ہے جہاں پر موت آسان ہے زندگی مشکل ہے۔ میرے جملہ یاد کر لیں، اصغر کی عظمت، کربلا اس جنگ کا نام ہے جہاں موت آسان ہے زندگی مشکل ہے، دشوار ہے نا۔ کربلا میں جینا مشکل، مرنا آسان۔ بھائی سید حسن جملہ سننے کا پھر غور کرنا میرے عزیزو، جہاں تک آواز جا رہی ہے، کربلا اس جنگ کا نام ہے۔ علی اصغر کی عظمت پہ پڑھ رہا ہوں، اب جملہ دے رہا ہوں، میں نتیجہ دے رہا ہوں اس سلسلے کا۔ کربلا اس جنگ کا نام ہے جہاں زندگی مشکل، سانس لینا دشوار، مرنا آسان۔ میرے مولا اگر یہی معاملہ ہے، اگر یہی معاملہ ہے کہ جینا مشکل مرنا آسان، جینا مشکل مرنا آسان، تو میرے مولا مدینے سے چلتے وقت جس سے آپ نے کہا تھا نصف میں شہیدوں کی تمہارا نام بھی آئے، تو میں بہت خیر کے کہہ رہا ہوں، اس لیے کہ مقتل سے عظمت پڑھ رہا ہوں، جس سے کہا ہے شہیدوں میں نام تمہارا بھی ہے۔ مولا جہاں موت آسان زندگی مشکل، وہاں اسے پہلے لے جائیے۔ محسوس کیا آپ نے؟ علی اصغر شہیدوں میں نام ہے نا، تو پہلے لے جائیے، بچہ ہے، جینا مشکل ہے۔ میرے عزیزو حضرت سمجھ لو، سلام کرو علی اصغر کو، کربلا ہے، جینا مشکل ہے، مرنا آسان ہے، مولا لے جائیے علی اصغر کو، شہید کر دیجئے، قربان کر دیجئے، تاکہ موت آسان ہو جائے، سب سے چھوٹا مشکل سے بچ جائے۔ جہاں علی اکبر کو بھیج رہے ہیں وہی علی اصغر کو لے جائیے، حسین آواز دیں گے نادان، یہی تو بتانا ہے۔ دنیا اعتراض کرے گی کہ کربلا میں حسین نے بیٹوں کو روکا، تو میں اکبر کو بھیج رہا ہوں، اصحاب روک کر کے خود جائیں گے، تو پھر دنیا کہے گی عجیب بات ہے، بڑوں کو شہید کر دیا، چونکہ موت تھی نا تو مرنے کے لیے غیروں کو بھیج دیا۔ میں وہی دکھاؤں گا جہاں موت آسان تھی، جینا مشکل تھا، وہاں آسان کام کے لیے اصحاب کو بھیج دیا، جو مشکل کام تھا اس کے لیے علی اصغر۔ میرے عزیزو، جو سب سے مشکل کام تھا زمین کربلا پہ، محسوس کر رہے کیا ہے علی اصغر؟ جو سب سے مشکل مرحلہ ہے، اس مشکل مرحلے کے لیے میں علی اصغر کو روک رہا ہوں۔ اب سب سے بعد سب سے آخر میں لے کے جاؤں گا۔ محسوس کیا آپ نے؟ بس آخری اختیار علی اصغر کربلا میں آئے۔ اب ذرا سے اطمینان سے سنو، میں نے کہا نا کہ یہ منظر رو کے سنیے چاہے جیسے سنیے، اس لیے کہ مکمل شہادت
اور مصیبت پڑھ رہا ہوں میں فضیلت کو. فضیلت شب عاشور بچے کی کیفیت کیا تھی وہ سنیے. عام طور پر میں اس منظر کو جب بھی پڑھتا نہیں مسائل میں بھی اشاروں میں نکلتا ہوں، لیکن یہاں عظمت بتانی ہے مجھے علی اصغر کی. میں اس کے لیے جملہ کہہ دوں، یہی منظر تمہیں بتائے گا کہ علی اصغر کے اوپر پیاس کا غلبہ کتنا تھا. نہیں دوسرے جملے کہوں میرے عزیزوں، یہی جملہ بتائے گا کہ اس پیاس میں، جملہ سننا، یہی منظر بتائے گا کہ اس پیاس میں بھی حسین نے علی اصغر کا انتخاب آبرو کی صورت میں، نتیجے کی صورت میں، رزن کی صورت میں، ثمرے کی صورت میں سب سے آخر کے لیے رکھا. جس کی پیاس کا شب عاشور یہ عالم. ابھی 4 دن پہلے بہن کی شہادت گزری ہے نا، ماتم کیا ہے جو کہ مقصد حسینی کی محافظہ جناب سکینہ جو آئی تھی مدینے سے اہل بیت کو رہائی دلانے کی. میں اس طرف تو جا رہا ہوں. اب سنا یہ بھائی بہن کربلا میں ہر بھائی بہن حسین، زینب، اکبر، صغرا، علی اصغر اور سکینہ، ان کی محبتوں کی مثال نہیں ہے، دنیا پیش نہیں کر سکتی. تو محبت ہے ان دونوں میں. محبت کے نتیجہ سنو گے، مولا حسین اور جناب زینب کی محبت کو سنتے رہتے ہیں کہ بھائی بہن کو ایک دوسرے کے بغیر سکون نہیں ملتا تھا. یہی کیفیت مقاتل نے علی اصغر اور سکینہ کی لکھی. یہ وجہ تھی کہ جب سکینہ کہوارے علی اصغر کی طرف چلی، میں بڑے آرام سے پڑھ رہا ہوں، لیکن مقتل پڑھ رہا ہوں میں، مقتل اور عظمت بتاؤں گا. اختیار علی اصغر جو آپ خالی بولنے کے لیے سنتے ہیں مسائل میں وہی علی اصغر کی عظمت بیان کر رہا ہوں. فضائل علی اصغر کی فضیلت اگر میں نتیجہ دے پاؤں تو مجھے دعائیں دے دیجیے گا. ایک کوشش کرتا ہوں میں کہ اہل بیت کی، شہداء کی خاص کر کے فضیلت کو ان کے مقتل سے بیان کروں. یہ کوشش رہتی ہے میری. دعا کیجیے کہ اس میں کامیابی ملے. علی اصغر کے بغیر سکینہ، سکینہ کے بغیر علی اصغر کو سکون نہیں. ادھر سکینہ کے حوالے کی طرف آتی تھی، علی اصغر امکنے رکھتے تھے. منظر چلتا رہا. تعلیم بتاتی ہے کہ شب عاشور آ گئی. شب عاشور ایک مرتبہ جب سکینہ علی اصغر کے گہوارے کی طرف آئی، علی اصغر گہوارے کے اندر سننا میرے عزیزوں، اختیار علی اصغر، اختیار علی اصغر. شب عاشور سکینہ بھائی کے پاس آئی، لیکن بھائی کے جھولے میں کوئی حرکت نہیں. میں نے کہا کہ آپ رو کے سنو گے، لیکن جیسے چاہو سن لو، اختیار سمجھ میں آ جائے گا. علی اصغر مشکل راہ اور منزلیں طے کرنا ہوں میں اس وقت آپ کے سامنے. علی اصغر گہوارے میں سکینہ آئی، مگر کوئی حرکت نہیں، کوئی جنبش نہیں. بہن نے آ کر کے بھائی کو ہلایا، کوئی حرکت نہیں. بہن نے بھائی کو اٹھایا، کوئی حرکت نہیں. آواز دی، کوئی جواب نہیں. بہن پریشان ہو گئی، کیا بات ہے، میرا بھیا بولتا نہیں، میرا بھیا ہلتا نہیں، کوئی حرکت نہیں. سکینہ تڑپ کے رونے لگی. اماں کو بلایا، اماں بلایا، بیٹیا دوڑ کے آ گئی. کیا بات ہے بیٹا، کیوں رو رہی ہو؟ آواز دی. اماں دیکھو نا، میں کب سے علی اصغر کو آواز دے رہی ہوں، جھولا جھلا رہی ہوں، گود میں اٹھا رہی ہوں، مگر میرا بھیا کوئی حرکت نہیں کر رہا ہے، کوئی جنبش نہیں کر رہا ہے، کوئی جواب نہیں دے رہا ہے. جب یہ سنا
زینب نے گود میں لیا، میرے لال علی اصغر ہلایا، پیار کیا، کوئی جنبش نہیں. ماں نے اپنی چھاتی سے لگایا. بچہ جتنا بھی غفلت میں ہو ماں کی چھاتی سے لگتا ہے تو ہلنے لگتا ہے، اس میں ایک حرکت اور ایک گرمی سی آ جاتی ہے. ماں چھاتی سے لگائے ہے، بچے میں کوئی حرکت نہیں، کوئی جنبش نہیں. رباب بھی پریشان، زینب بھی پریشان. ایک بیویوں میں ایک ہلچل سی مچی ہے کہ زینب نے کہا بلاؤ آقا حسین کو، میرے ماں جائے کو ذرا دیکھے میرے بچے کی کیا عالم ہے، کیا کیفیت ہو رہی ہے. سنا میرے عزیزوں، میں نتیجہ دے رہا ہوں تمہارے سامنے. علی اصغر کو پہچانو کربلا کے میدان میں سب سے گمسن مجاہد ہے نا. تمہاری ہیڈنگ بھی ہے یہ ننھے مجاہد کا ماتم. تو اب سنو اس ننھے مجاہد کی مجاہدانہ شجاعت کو سننا. کربلا میں اختیار دیکھنا اس ننھے مجاہد کا. اختیار آ گئے، حسین کو بلاؤ. حسین آئے، کیا بات ہے بہن، یہ بیویوں میں ہلچل کیسی ہے، قرآن کیسا ہے، بے چینی کیسی، اضطراب کیسا. بھیا ذرا دیکھو میرا اثر کب سے اٹھایا جا رہا ہے، کب سے ہلایا جا رہا ہے. بچے کے بدن میں کوئی جنبش نہیں، کوئی حرکت نہیں ہے. ایسا لگتا ہے کہ علی اصغر مر گیا. رو رہا ہے، آنسو آ رہے، رول. اس لیے کہ یقیناً یہ غربت کا مقام اور ویسے بھی یہ ایام 40 کے ہیں. 40 کے ایام ہیں. اور اس مجلس کو یوں بھی سوچ کے کیا کرو کہ کربلا کے سب سے چھوٹے شہید کا چہلو کر رہا ہے. میرے عزیزوں قسم خدا کی، آپ جانتے ہو کہ ان ایام میں نہ جس طرح محرم میں 7، 8، 9، 10 یہ سب مسائل نہیں پڑے جاتے، زیادہ مسائل کی باتوں سے ہی رہا جاتا ہے. ویسے ہی 17، 18، 19، 20 یہ بھی مسائل کے نیچے ان کے سنبھالنے، ان میں بھی بابائی والے مسائل نہیں پڑے جاتے، عظمت کو سمجھنے والی جملے پڑے جاتے. میری اپنی کوشش یہ رہتی ہے کہ یا تو ہم اہل بیت کی عظمت و فضائل اور تعریف کے لیے نعروں کے لیے مجلسیں پڑھتے ہی رہتے ہیں، مگر اس میں ذرا پہچانے علی اصغر کو. شب عاشور ہو رہا، بھیا دیکھو میرا اصغر ایسا لگتا ہے کہ اس نے ہمارا ساتھ چھوڑ دیا، مر گیا. حسین نے گود میں لیا، نفس پہ ہاتھ رکھا، آواز نہیں کہے میرا بچہ زندہ ہے. گود میں لیا، آواز نہیں، علی اصغر ابھی زندہ ہے. بھیا مگر بچے میں کوئی حرکت نہیں. دھیرے سے جھولا حسین نے کہا زینب 3 دن کی بیعت 6 مہینے کا بچہ. محسوس کر رہے ہو نا؟ چاہتا مسائل کی باتوں میں ہوتا اسی جمہوریت پہ آپ کی آوازیں بلند ہو جاتی. لیکن میں آپ کو عظمت بتا رہا ہوں. بولیے اس کمیونیکیٹو کو اب نہ پڑھوں، عظمت بیان کروں. شب عاشور کی یہ منزل ہے نا، کیفیت ماں سمجھ رہی بچہ مر گیا، بیویا سمجھ رہی بچے نے دم توڑ دیا، لیکن حسین نے بتایا نہیں اطمینان ہو میرا بچہ زندہ ہے. پھر یہ کیفیت کیوں؟ عمر 6 مہینہ، پیاس 3 دن کی، بھوک 3 دن کی. اب جو بچہ 3 دن کا بھوکا اور پیاسا ہو مطلب ہے نا آپ کے سامنے. عظمت بیان کروں، ایک جملہ کہوں الگ سے اجازت ہے، تب شاید علی اصغر اور سمجھ میں آ جائیں گے، فضیلت اور اختیار سمجھ میں آئے گا. کیونکہ آپ نے سنا ہوگا کہ بنارس میں 36 گھنٹے کا ایک جلوس نکلتا ہے جو تقریباً 60-70% ہندو بھائیوں کی گلیوں سے گزرتا ہے اور وشناتھ مندر والی گلی اور ہنومان گلی اس سے گزرتا ہے. ایک سال حکیم کاظم صاحب وغیرہ فروغ کے زندگی میں
जुलूस में निकलने में ताखीर सुना बच्चे की प्यास पता तो अली असगर का इख्तियार समझना है। मैंने कहा मैं मक्तल से फजीलत पढ़ रहा हूँ अली असगर मक्तल से फजीलत जुलूस ताखीर से निकला। हनुमान गली में जो जुलूस दिन में 9-10 बजे करीब पहुंचना था वो जुलूस 1 बजे तक नहीं पहुंचा। सब इंतजार कर रहे क्योंकि एक रात के 2 आदमी थे, दोनों मुअज़्ज़िज़ शख्सियतें थी, लिहाजा रिवायत में जरा सा इख्तिलाफ है कि ये थे या वो थे। कुछ लोगों का कहना बुजुर्गों का कि हकीम काज़ी साहब थे, कुछ बुजुर्गों का कहना नहीं मौलवी काज़ी साहब थे, एक मौलाना भी थे काज़ी साहब बनारस के, उन दोनों में से कोई एक था। बहरहाल ये वहां से गुजरे, जब वहां से गुजरने लगे तो एक औरत ने पूछा कि बाबा इतना बता दो दुलदुल साहब कब आए? आगे बढ़ गए फिर उस बुढ़िया ने पूछ लिया साहब कितनी देर लगेगी दुलदुल साहब को आने में? कभी आएंगे ना कह दिया। ये पूछ लिया उसने, जला कहते तुम्हें क्या करना है? बार बार पूछ रहे खुद अच्छा है आ रहा है क्या करना है? उसने कहा साहब कुछ नहीं करना है, मेरे घर में बहू है, एक जमाने से औलाद नहीं थी और साहब हमने दुलदुल साहब ने मन्नत मांगी, दुलदुल साहब ने हमारी मन्नत पूरी कर ली, हमको एक बेटा दे दिया। हमने मन्नत में कहा था कि जब दुलदुल साहब बच्चा देंगे तो जिस दिन दुलदुल साहब यहाँ से गुजरते हैं जब तक वो हमारे दरवाजे से गुजर नहीं जाएंगे हम उन्हें दूध नहीं पिला लेंगे, हम अपने बच्चे को दूध नहीं पिलाएंगे। देखिए बच्चा अली असगर का इख्तियार प्यास कैफियत महसूस करना अजीज इख्तियार अली असगर मजलिस तमाम। तो साहब कल ही मेरी बहू का बेटा हुआ और आज दुलदुल साहब को गुजरना है, सुबह से ये वक्त आ गया मेरी बहू ने बच्चे को दूध नहीं पिलाया। मेरी बहू बच्चे बच्चे की कंडीशन हमें नहीं पता कि बच्चा किस हाल में है कि नहीं। क्या चलिए देख लीजिए। अब जो आए तो चौखट पे देखा माँ की गोद में फूल सा बच्चा उमलाया हुआ पड़ा है। बच्चे की कंडीशन देखा, काजी साहब दौड़ के गए, नौहा हो रहा था वहां पे, बस्ते में हाथ मारा डैडी ने, नौहा बंद करवाया, सुजना के लगाम पकड़ा, नहा पकड़ी और पकड़ करके ले करके तेजी से तुम लोग कहा जैसे चाहो आओ। ये कहते हुए सुजना पकड़ा, सुजना चला तो पूरा जुलूस चला। हुआ क्या, लेके सीधे उस बुढ़िया के दरवाजे से बच्चे को अपनी गोद में लिया, सुजने के नीचे से गुजारा और उसको दूध सुजने को दूध पिला करके अपने हाथ से एक कतरा दूध बच्चे के मुंह में दिया। सुजना आगे बढ़ाया था, लेके जाओ जल्दी, बच्चे की कंडीशन बताओ। खड़े रहे, सुना तुमने? लग रहा था कि बच्चा मर गया या मर जाएगा। सिर्फ चंद घंटे एक माँ ने बच्चे को दूध नहीं पिलाया। महसूस करो ना। सिर्फ चंद घंटे। अगर मेरी माँ बहनें सुन रही है, अब सीना थाम लेंगी। मसाइब की वादियों में कदम रखने जा रहा हूँ मैं। चंद घंटे माँ ने दूध नहीं पिलाया तो कंडीशन। अब जरा महसूस करो अली असगर का इख्तियार। 3 दिन की भूख को प्यास, शबे आशूर का ये मंजर, शबे आशूर गुजरी, आशूर का कयामत का दिन गुजरता रहा, सूरज ढलता रहा, सूरज की तपिश बढ़ती रही, गर्मी में इजाफा होता रहा, प्यास बढ़ती रही। अली अकबर शहीद हो गए, अब्बास के बाजू कट गए। सारे मंजर के बाद उसी खेमे के अंदर, फिजा के जरिए हवा के सहारे अली असगर के कानों तक एक आवाज आई, हल मिन नासिरिन यंसुरना।
کنڈیشن میں ہے. شب عاشور جس کی یہ کنڈیشن ہو, تقریباً عصر عاشور